اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں جماعت کے ایک نمائندہ وفد کی خواجہ ناظم الدین صاحب مرحوم سے کراچی میں 17 جولائی 1952 کو ایک ملاقات کا حال ہے۔ خواجہ صاحب مرحوم اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس ملاقات کا پس منظر یہ تھا کہ ان دنوں مجلس احرار گورنمنٹ پاکستان سے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مجلس احرار غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر پاکستان کی پیدائش کے وقت سے کمزور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجلس احرار ہندوستان مذہبی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھی۔ مجلس احرار کے رہنما عطا اللہ شاہ بخاری کا چیلنج تھا کہ کوئی پاکستان کی پے بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ پاکستان کو پلیدستان اور بازاری عورت کا نام دے رہے تھے۔ احرار کے شور و غوغا میں پاکستان مارد وجود میں آیا تھا، اور پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد سے مجلس احرار نے پاکستان میں فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنا آسان ہدف قرار دیا۔ اس غرض کے لیے مجلس احرار نے پاکستان میں جگہ جگہ جلسے کر کے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مجلس احرار ہندوستان کے زمانے سے ہی جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کرتی چلی آ رہی تھی، مگر وہاں قانون کی حکمرانی تھی اور پاکستان میں حکومت کمزور تھی، اور عوام الناس بھی مذہبی طور پر جذباتی واقع ہوئے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے خلاف نعرہ پر آسانی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مجلس احرار کے لیڈر عطا اللہ شاہ بخاری اپنے جلسوں میں قائد اعظم اور سر محمد ظہور اللہ خان صاحب وزیر خارجہ پاکستان کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے۔ وہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی ان کو کافر اعظم کہتے تھے۔ ان کی قائد اعظم سے دشمنی کو ان الفاظ سے جانچا جا سکتا ہے کہ وہ اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں ہوں قائد اعظم، اور میرے مرکزی دفتر کے چپڑاسی کا نام بھی قائد اعظم ہے۔ اگر حکومت میں طاقت ہے تو توہین قائد اعظم کے سلسلے میں میرے خلاف مقدمہ چلائے۔ وہ اپنے جلسوں میں جماعت احمدیہ کو ختم نبوت کا منکر بھی ٹھہرا رہے تھے، اور لوگوں کو احمدیوں کے خلاف قتل و غارت پر بھی ابھار رہے تھے۔ ایسی تقریروں سے امن عامہ کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا، اس لیے حضرت امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے ممتاز بزرگ علماء کے 5 ارکان پر مشتمل ایک وفد کو ہدایت کی کہ وہ کراچی جا کر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین صاحب سے ملاقات کر کے ختم نبوت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف پیش کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت کو اپنا سفر لاہور سے شروع کرنا تھا، اس لیے اس وفد نے لاہور میں پہلے جماعت اسلامی کے امیر ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے ملاقات کی۔ حضرت مولانا ابو العطا صاحب اس ملاقات کا حال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں یہ کہ جب وفد کے ارکان مودودی صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ لوگ آگے، میں چاہتا ہی تھا کہ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندے مل جائیں تو میں آپ کے امام کو ایک پیغام بھجواؤں۔ ہم نے کہا فرمائیے کیا پیغام ہے؟ مودودی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جا کر اپنے امام سے کہیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف سخت شورش برپا ہے اور شدید خون ریزی کا خطرہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں، یا پھر وہ عقائد اختیار کر لیں جو ہمیں گوارا ہوں، ورنہ سخت خطرہ ہے۔ حضرت مولانا ابو العطا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس پر انہوں نے مودودی صاحب کو جواب دیا، یہ پیغام ہم اپنے امام کو کس طرح دے سکتے ہیں؟ پیغام کو تو سن کر ہم خوش شرمندہ ہیں کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ الہی جماعتوں کی مخالفتیں ہوتی آئی ہیں،
اس مخالفت سے کچھ احمدیوں کے گھر جلائے جا سکتے ہیں، ان کی فصلیں اجاڑی جا سکتی ہیں، ان کی دکانیں لوٹی جا سکتی ہیں، اور بعض کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ تحریک کو مٹایا جا سکے یا اس کی قائم کردہ جماعت کو نابود کر دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، لاہور میں مودودی صاحب سے ملاقات کے بعد حضرت مولانا ابوالعطا صاحب نے نمائندہ وفد کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم سے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے چند وزراء بھی تھے۔ حضرت مولانا صاحب اس ملاقات کا حال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ کہ حضرت مولانا صاحب نے وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ علماء کے جو وفود آپ کو مل رہے ہیں انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ احمدی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ خواجہ صاحب نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اس عیسیٰ کے متعلق وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشت نوح کا یہ حوالہ پڑھ کر سنایا، یہ کہ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، اور جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اقتباس پڑھنے کے بعد کشتی نوح کی کتاب جناب وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ قرآن مجید میں آیت خاتم النبیین کی موجودگی میں اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی واضح تعلیم کے بعد کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے؟ یہ الزام سراسر غلط اور باطل ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر علماء کرام یہ کہتے کہ خاتم النبیین کے معنی اور تفسیر میں ہمارا احمدیوں سے اختلاف ہے تو بات قدر معقول بھی ہوتی، یعنی یہ کہ کسی عبارت کے معانی اور تفسیر کے اختلاف سے اس عبارت کا انکار تو لازم نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے 10 حوالہ جات بلند آواز سے پڑھ کر سنائے، اور ہر حوالہ پر اصل کتاب میز پر کھول کر سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ خاکسار اس وقت ان 10 حوالہ جات میں سے انتہائی چھوٹے چھوٹے 5 حوالہ جات اس مضمون کے لیے پیش کر رہا ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام کے اشتہار تقریر واجب الاعلان صفحہ 5 مطبوعہ 1891 کا حوالہ اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب کرامت الصادقین کے صفحہ 25 پر فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب ریویو بر مباحثہ بٹالوی چکڑوالوی کے صفحہ 6 اور 7 پر فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد براہ راست فیوض نبوت منقطع ہو گئے، اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا۔ اس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ اور اخبار الحکم 17 مارچ 1905 میں آپ علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افطراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ اور اب خاکسار آپ علیہ السلام کی ایک اور کتاب تجلیات الہیہ سے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کر رہا ہے۔ یہ اس مضمون کا 5واں حوالہ ہے۔ یہ حوالہ آسان لفظوں میں سادہ سے مفہوم میں ختم نبوت کے مضمون کو انتہائی صفائی کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ خاکسار اپنے الفاظ میں اس مضمون کی مزید وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ امت محمدیہ کے مہدی علیہ السلام کو کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ مہدی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود بذریعہ الہام اور وہی بتائے گا، اور پھر لوگوں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ فلاں شخص مہدی موعود ہیں؟ وہ مہدی موعود خود لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ مہدی ہیں، اور یہی نبی کی تعریف ہے۔ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے بعد وفد کے دوسرے ارکان نے بھی نہایت اختصار کے ساتھ بات کی۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس نے مخالفین کی اشتعال انگیزی پر مبنی اخبارات کے حوالہ جات پیش کیے، اور پھر ملک عبد الرحمن صاحب خادم نے مختلف فرقوں کے علماء کے باہمی فتووں پر مبنی بعض کتب سے بعض حوالہ جات دکھائے، اور پھر چوتھے نمبر پر جناب شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ نے علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ سے جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالی، اور 5ویں نمبر پر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تحقیقی اور علمی مجلس 3 گھنٹے کے بعد اچھی فضا میں ختم ہوئی، اور یہ کہ جماعت احمدیہ کے مسلک کے بارے میں وزیر اعظم اور ان کے وزراء میں سے کسی نے بھی منفی تاثر کا اظہار نہ کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت تک ارکان حکومت کسی حد تک اپنی حکومتی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے اور بخوبی جانتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں، اور پاکستان بنانے میں جماعت احمدیہ کا کردار کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شرافت گونگی ہوتی ہے، اور احمدی ہونا تو بہت بڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال نام نہاد علماء اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جماعت احمدیہ کو اپنا ہدف بنائے رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ عوام الناس کو بھی چندوں کے نام پر لوٹتے ہیں، اور کرپٹ سیاستدانوں کو بھی بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پھر جماعت احمدیہ کے خلاف 1953 کے فسادات کے حالات پیدا کر دیے گئے۔ 1953 کی تحقیقاتی عدالت میں 800 علماء پیش ہوئے، اور کسی 2 علماء نے بھی مسلمان کی تعریف پر اتفاق نہ کیا، اور کوئی عالم بھی مسلمان کی جامع تعریف پیش نہ کر سکا۔ جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمان کی تعریف حدیث سے پیش کی۔ ججز نے اس تعریف کو جامع قرار دیا، یہ کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآکل ذبیحتنا فہو مسلم فی ذمۃ اللہ و رسولہ۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ 95% مسلمان تو صحیح رنگ میں
کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور علماء کی بے بسی کی بات تو اس حد تک شرمناک ہے کہ تحقیقاتی عدالت کے معزز ججز نے جماعت اسلامی کے امیر ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے سوال کیا کہ تم احمدیوں کی تھوڑی تعداد کی بنا پر ان سے ناروا سلوک کر رہے ہو۔ اگر یہی فارمولہ ہندوستان کے ہندو ہندوستان کے مسلمانوں سے برتیں تو کیا پھر آپ کو مسلمانوں کی تکلیف سے تکلیف نہ ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان کے ہندو ہندوستان کے مسلمانوں سے جو مرضی سلوک کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔